الرحیم، میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی۔ NICVD کے ساتھ اسپیشل ایپیسوڈ عالمی یوم قلب کے حوالے سے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ عالمی یوم قلب میں آگاہی کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم دل کے امراض کی بات کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دل کا مرض وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ اگر فاسٹ فوڈ کے بڑھتے ہوئے استعمال کو کنٹرول کیا جائے تو بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اس مرض پر۔ ہمارے ساتھ آج قومی ادارہ امراض قلب میں COO NICVD ڈاکٹر سہیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ آیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ امراض قلب بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہ مرض۔ اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ عالمی یوم قلب کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے، بلکہ یہ جو NICVD ہے قومی ادارہ امراض قلب، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اب یہ نمبر 1 ہو گیا ہے، خاص طور پہ اینجیوپلاسٹی کے حوالے سے یہ نمبر 1 ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ امراض قلب بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کے بچوں میں بھی ہو رہا ہے، جبکہ اگر ہم 20 سال پہلے چلے جائیں یا 15 سال پہلے چلے جائیں تو 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو امراض قلب دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم OPD کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی مرض بڑھ رہا ہے۔ چیسٹ پین یونٹ جو 24 اس وقت پورے سندھ میں موجود ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ تعداد میں پیشنٹ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وجوہات آپ کو کیا نظر آئیں اتنے پیشنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے شاہین، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا۔ میں تقریباً 18 سال جو ہے امریکہ میں رہا ہوں، اور 1 سال پہلے میں واپس آیا ہوں یہاں پہ NICVD کراچی میں نے جوائن کیا، اور جتنے ہارٹ اٹیک میں نے 1 سال میں دیکھے ہیں میں آپ کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کوئی 10 سال میں امریکہ میں نہیں دیکھا ہوں گے جہاں پہ میں کام کرتا تھا۔ تو آپ کی جو پہلی بات ہے کہ یہ بالکل وبائی صورتحال ہے، جو ہم جو ہارٹ ڈیزیزز کو کہہ سکتے ہیں، وبا کہہ سکتے ہیں، اس میں پاکستان میں جو نمبر 1 کلر ہے یا جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک تو یہ کہ جسٹ بینگ اے ساؤتھ ایشین، اگر آپ ساؤتھ ایشین ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش میں، اگر آپ امریکن کالج آف کارڈیولوجی گائیڈ لائن کو لیں، صرف جو ہے جینیٹیکلی ہم میں ہارٹ ڈیزیز کے رسک زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ادر ریسز۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈائٹ وغیرہ کا، ہمارے ہاں جو کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کہہ لیں بریانی ہو گئی، کڑھائی ہو گئی، ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سے آپ کے جسم میں انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تیسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں بہت کامن ہے، ہم جو ہے چھوٹی سی بھی ہمیں ملتی ہے زمین، وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن پراپر ہمارے پاس پارکس نہیں ہے، ان ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جو ہے گاڑیوں میں ادھر بھی جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، پراپر واکنگ نہیں ہو رہی، پیدل چلنا نہیں ہو رہا ہے، پراپر فٹ پاتھ وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ، پراپر پارکس نہیں ہیں یہاں پہ، بہت کم ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر جو ہے ڈائبٹیز کے رسک بہت زیادہ کے نمبر زیادہ ہو رہے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن بہت جو ہے زیادہ عرصے سے ہے، لیکن وہ پراپرلی ڈائگنوز نہیں ہو رہی، ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو یہ کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن یہ ایک بڑی مطلب گمبھیر صورتحال ہے اس وقت، اور اس پہ ہمارا پورا اٹینشن ہونا چاہیے اس وقت۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ ایک ذکر کر رہے تھے کہ خاص طور پر نیند کا فیکٹر بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ دل کے امراض کے لیے، بلند فشار خون کے لیے، کہ رات کی نیند اب عموماً لوگ نہیں لے رہے اور ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر صبح نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ان کا دن میں بھی چلنا نہیں ہوتا کیونکہ چہل قدمی بہت ضروری ہے، دھوپ بہت ضروری ہے۔ تو کیا یہ بھی ہم وجہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دن میں بہت زیادہ آرام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے سو رہے ہیں، ورکنگ نہیں کر رہے، رات بھر جاگ رہے ہیں؟ تو کیا نوجوانوں میں خاص طور پہ، کیونکہ وہ تو اپنی کالج لائف میں ہوتے ہیں، اسکول لائف میں ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ساری رات جاگنا، نیند کا پراپر نہ لینا، تو یہ بھی کیا امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اب جب میں 1 سال پہلے آیا تھا تو وہی میں سوچ رہا تھا یہاں پہ جو ہے کراچی میں اتنی ہارٹ ڈیزیز کیوں زیادہ ہے، لیکن کراچی اگر آپ یہاں کے لوگوں میں کلچر دیکھیں کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے، کہ یہاں پہ اگر
نارملی رات کا کھانا لوگ 10-11 بجے کھاتے ہیں یا جاتے ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ میں اور لیٹ تک رہتے ہیں. یہاں پہ صبح دکانیں لیٹ کھلتی ہیں. تو یہ دس از ایب نارمل سرکیڈین ردم کہتے ہیں. جو نارمل ہیومن بینگ ہوتا ہے, وی نیڈ اے نارمل سرکیڈین ردم جس میں آپ پراپر ٹائم پہ سوئیں, پراپر ٹائم پہ جاگیں. جب آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے یا سلیپ سائیکل جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرب ہوتی ہے, اس سے بھی آپ کے جسم میں ایسی چینجز آتی ہیں جس میں آپ کے اسٹریس ہارمونس بڑھ جاتے ہیں, جس میں آپ کی کورٹیسول بڑھ جاتا ہے, جس میں آپ کی انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ میں ہائی بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کے جو چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور یہی دو بیماریاں پھر الٹیمیٹلی ہارٹ ڈیزیز کاز کرتی ہیں. تو یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پراپر سلیپ سائیکل, پراپر سلیپ پیٹرن از ویری ویری امپورٹنٹ. صحیح سر. خاص طور پہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے بہت زیادہ, آپ نے دیکھا ہوگا ہر گلی میں جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کی شاپ کھل گئی, خاص طور پہ برگر کا استعمال اور پیزا کھا لیا یا اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ ہائی کولیسٹرول کی چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% فیکٹر ہے جو فاسٹ فوڈ اور ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اور پھر رات کو جاگنا اس کے حوالے سے, تو ہم کتنا اس کو ہم فیکٹر دے سکتے ہیں خاص طور پہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے؟ کیونکہ پاکستان میں اتنا رجحان نہیں تھا پہلے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے, لیکن اب رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لوگ بچے اسکول سے بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیزا منگوا دیں یا برگر منگوا دیں تو وہ کھا لیں. تو کیا یہ فیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% فیکٹر اس کی وجہ سے ہے جو فاسٹ فوڈ کا بچپن سے ہی بڑھتا ہوا استعمال ہے؟ بالکل. دیکھیں ہم نمبر اسائن نہیں کر سکتے, جیسے میں نے پہلی بات کی ہے کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, لیکن جو ڈائٹ ہے ہمارے ہاں دس از اے میجر فیکٹر, ون آف دا میجر فیکٹرز. اور جو میں نے بات کی تھی کہ جب آپ کی ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے, یا شوگر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفلیمیشن بڑھتی ہے, جس سے الٹیمیٹلی ڈائبٹیز ہوتا ہے, اوبیسٹی ہوتی ہے اور ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایک جو ہے ٹرینڈ بن گیا کہ کائنڈ آف اے سوشل اسٹیٹس سمبل کہ ہم جا کے فاسٹ فوڈ کھائیں, لیکن آئی تھنک میں اس کو کہتا ہوں جنک فوڈ. دس از اے جنک فوڈ, دس از ناٹ اے نارمل ہیلدی فوڈ. اب نارمل ہیلدی فوڈ میں جسے ہم کہتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں آپ جو کہتے ہیں خشک میوہ جو ہوتا ہے, آلمنڈس ہو گئے, بادام ہو گئے, اخروٹ ہو گئے, اور اس طرح کے فروٹس, ویجیٹیبل, اس طرح کی ڈائٹ دیٹ کین ہیلپ یو کہ آپ کی جو ہارٹ ڈیزیز سے اس کی ہو سکتی ہے پریونشن. تو وہی بات ہے کہ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. پلس لائک جو اسپیشلی جب آپ کی ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہو, آپ رات کو 10-11 بجے جاتے ہیں, کڑھائی کھاتے ہیں, اس طرح کی غذائیں کھاتے ہیں, اوپر سے سلیپ پیٹرن بھی اچھا نہ ہو, تو یہ سارے کمپاؤنڈ ہو کے پھر الٹیمیٹلی لیڈس ٹو اے لاٹ آف ہارٹ ڈیزیز. صحیح. سر آپ ذکر کر رہے تھے کہ 1 سال پہلے آپ یہاں آئے ہیں, اور آپ 10 سال میں آپ کہہ رہے تھے کہ 1 سال میں میں نے اتنے مریض دیکھے کہ میں نے 10 سال میں وہاں اتنے مریض نہیں دیکھے. بالکل. تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بھی شاید پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ریشو بڑھ چکا ہے یہاں پاکستان میں, اتنا زیادہ ہارٹ ڈیزیز ہے. سر مجھے بتائیں NICVT کے حوالے سے اب تک ہم ایک تو ہمارے 24 چیسٹ پین یونٹ ہیں, سیٹلائٹس ہمارے کتنے ہیں, اور کتنے پیشنٹس ہم چیسٹ پین یونٹ پہ ہم ابھی تک دیکھ چکے ہیں, اور صورتحال کیا ہے NICVT کے حوالے سے؟ کتنی تعداد روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے, کتنی تعداد ہے؟ بالکل. دیکھیں میں جب 1 سال پہلے آیا تھا آئی کیم ان ایز اے کارڈیولوجسٹ, تو ابھی میں آگے لیڈرشپ رول میں چیف آپریٹنگ آفیسر. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کا بزنس ماڈل ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ NICVT کا جو ادارہ ہے وہ کراچی, سندھ اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. وہ اس سینس میں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھنے جا کے, امریکہ میں ہو, چائنا, انڈیا, جہاں پہ ہو, اس طرح کا کوئی سینٹر نہیں ہے کہ رات کی 2 بجے بھی آپ آتے ہیں میجر ہارٹ اٹیک کے ساتھ, جس پہ آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ, یہاں پہ سارا فری میں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہارٹ اٹیک آپ کو ٹائم نہیں دیتی. اف یو ڈونٹ ٹریٹ, اگر اسٹینٹ وغیرہ نہ ڈال دیں, اپروپریٹ ٹریٹمنٹ نہ ہو, تو اٹ کین کل یو. دوسری جو NICVT کی بہت اچھی بات ہے جو ان کے نیٹ ورکس ہیں, مطلب یہ نہیں کہ NICVT کراچی ہے, اس کے علاوہ 9 سیٹلائٹ سینٹرز تھرو آؤٹ دا پروونس آف سندھ, سکر میں, لاڑکانہ, حیدرآباد, ٹنڈو محمد خان جیسی چھوٹی جگہ میں, وہاں پہ حیدرآباد میں, تو کوئی 9 سینٹرز انہوں نے وہاں پہ کھولے ہیں, جہاں پہ بھی اسی طرح کا علاج جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا علاج ہے وہاں پہ ہم کر رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں.
پھر ایک دوسرا جو ہے ایک یونیک ماڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں چیسٹ پین یونٹ. یہ چھوٹا سا کنٹینر. اب آپ کو پتہ ہے کراچی اتنا گنجان آباد, آپ کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو, ہاسپٹل پہنچنے میں اگر کوئی رش آور ہو, شام کو 5 بجے ہو, 2 گھنٹے لگے گا آپ کو. تو تھرو آؤٹ جو ہے کراچی شہر میں ہمارے 17 چیسٹ پین یونٹ ہیں جو اصل میں کنٹینر ہیں برجز کے نیچے. جو گنجان آباد علاقے ہیں نا, ہم نے اس کو کر کے سلیکٹ کر کے اس کنٹینر میں پراپر اے سی لگا ہوا ہے, بیڈز ہیں 24/7 24 گھنٹے وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, نرس. کبھی بھی آپ کو کوئی چیسٹ پین ہو, اگر آپ شور نہ ہو کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, آپ کسی بھی ٹائم جائیں وہاں پہ آپ کا بالکل فری میں ECG ہوتا ہے, ڈائگنوز ہوتا ہے. اور اگر ہارٹ اٹیک ڈائگنوز ہو جائے تو آپ کو دوائیاں دیتے ہیں, پھر آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں جہاں پہ اسٹینٹ ہو سکتا ہے. تو ایسا ماڈل آپ کو جو ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو ہمارے 17 چیسٹ پین یونٹ اس وقت جو ہے کراچی کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل ملا کے 24 چیسٹ پین یونٹ ہے تھرو آؤٹ پروونس آف سندھ. تو 9 سیٹلائٹ سینٹرز, ہاسپٹلس, اس کے علاوہ چیسٹ پین یونٹس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. تو یہ جو سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, آئی تھنک اٹ از کہ لوگوں کو دنیا کی بہترین ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ان کو ڈور سٹیپ پہ, ان کے جو دروازے پہ دے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. صحیح. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اگر ایک مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جی, تو کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس کہ اس کی زندگی سیف ہو جائے؟ بالکل. اب جب آپ دل کے اندر نالی بند ہو جائے اور ہارٹ مسل کو خون نہیں جا رہا ہو, تو اب دل کا جو مسل ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ اس نالی کو نہ کھولا اور ایک دفعہ دل کو ڈیمیج ہو جائے تو وہ ڈیمیج واپس نہیں آ سکتا. تو ہم کہتے ہیں نا ٹائم از مسل. آپ جتنا جلدی فوراً جا سکیں اور فوراً آپ اس دل کی نالی کو کھول سکے, اتنی آپ کی ریکوری زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, اتنی چانسز زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان بھی بچ جائے. تو اس میں یہی ہے کہ جو اسی ٹائم کو کم کرنے کے لیے تاکہ ڈیلیز نہ ہو ڈائگنوسز میں, ہم نے چیسٹ پین یونٹ بنایا ہوا ہے. اگر آپ کراچی میں کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے چیسٹ پین یونٹ چاہیں فوراً ڈائگنوسز ہو, فوراً ٹریٹمنٹ ہو, فوراً یہاں پہ آپ کو ٹرانسفر کر سکیں. تو جتنا جلدی اتنا اچھا ہے. آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ اگر 6 سے 12 گھنٹے کے اندر آپ آ جائیں یہاں پہ تو چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کی جان بچنے کا. لیکن اگر آپ 1 گھنٹے سے پہلے آ جائیں تو اور بھی بہتر ہے, اور آپ کا مسل جو ہے سیو ہوگا, اس کو جو ہے زیادہ وہ نہیں ڈیمیج نہیں ہوگا اس کو. صحیح. سر اگر چیسٹ پین یونٹ پہ کوئی جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے کسی کو, تو اس وہاں کیا ٹریٹمنٹ آپ لوگ دیتے ہیں چیسٹ پین یونٹ پہ؟ پھر آپ یہاں جو پلاسٹی کے لیے یا اوپن ہارٹ سرجری کے لیے ٹرانسفر کرتے ہیں, تو اس وقت کیا ٹریٹمنٹ اس وقت یہ ہوتا ہے؟ اگین 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. آپ جائیں وہاں پہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ بیڈز ہوتے ہیں, آپ کو لٹا کے ECG کرتے ہیں. اب ECG پہ جو ہے ہارٹ اٹیک کی ڈائگنوسز ہوتی ہیں. اگر ہارٹ اٹیک ڈائگنوز ہو گیا, اس وقت جو خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں وہاں پہ. اگر خدا نہ خواستہ کارڈیک ارسٹ میں چلے گئے تو جو شاک والی جو ہماری وہ ہوتی ہے ٹرالی ہوتی ہے, وہ وہیں پہ پڑی ہوتی ہے, تو اس سے آپ جان بھی بچا سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو جلد سے جلد خون کو پتلا کرنے والی دوائی دیں تاکہ نالی تھوڑی کھول کے پھر آپ کو ٹرانسفر کر سکیں. صحیح. تو اس میں یہ سارا جو ہے سسٹم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. صحیح. اچھا, پھر اس کو جو ہے وہاں پر ٹرانسفر کرتے ہیں. ویسے ٹائم عموماً ٹائم کتنا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اگر ایک پیشنٹ کو گھر میں ہوا ہے جی, تو کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ٹائم اگر آپ اس کی بات کریں کہ جتنا جلدی جا سکیں اتنا اچھا ہے. میں نے کہا ہے کہ ٹائم از مسل. اگر کم ٹائم میں آپ فوراً پہنچ جائیں, فوراً ڈائگنوسس جائیں, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جتنا آپ ڈیلے کرتے جائیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اتنا آپ کی ہارٹ کو ڈیمیج ہوگا وہاں پہ. اور جو ہے جو آپ کراچی میں دیکھ لیں, جو میں نے خود جا کے وزٹ کی ہیں سنڈیز پہ جا کے, تاکہ میں دیکھ سکوں ان کی کوالٹی کیسی ہے. اب جتنے بھی کراچی کے جو میجر انٹرسیکشن ہے, فار ایگزامپل ناگن چورنگی ہو گئی آپ کی, وہ گئی گزری ہو گئی, گلشن اقبال کی ہو گئی چورنگی, ہر جگہ پہ وہاں پہ موجود ہیں. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے گوگل میپ پہ جا کے اور NICVD چیسٹ پین یونٹ دیکھیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس ایریاز میں ہمارے چیسٹ پین یونٹ پڑے ہوئے ہیں, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے اس میں پڑوس میں یہ ہیں. اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیسٹ پین جو ہوتا ہے, چھاتی میں درد ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن انسان کو پریشانی ہوتی ہے.
تو یہ بھی ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ کم سے کم تسلی ہو جائے. اگر ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو, اب ہمارے 90% پیشنٹ جو جاتے ہیں چیسٹ پین یونٹ میں ان میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, لیکن وہ انسان کو انگزائٹی ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی سروس ہے کہ آپ ان کی انگزائٹی ریلیو کرتے ہیں, آپ کو کہہ دیتے ہیں یار ECG کر لی, آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, آپ چلے جائیں گھر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سروس ہے. صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ, اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ چیسٹ پین یونٹ پہنچا اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں ریلیو کیا اور اس کے بعد وہ پھر ہم اینجیوپلاسٹی کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر سہیل نے ہمیں بتایا. ڈاکٹر سہیل ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیسٹ پین یونٹ ہے اور جو سیٹلائٹس ہیں, سیٹلائٹس پر سالانہ جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی ایک تو کتنی ہو رہی ہیں اور کتنی تعداد میں ایمرجنسی میں خاص طور پہ پیشنٹس آتے ہیں یہاں اور سیٹلائٹس میں خاص طور پہ؟ جی, تو جو ہارٹ اٹیک کی جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں پرائمری اینجیوپلاسٹی, یعنی جیسی ہارٹ اٹیک ڈائگنوز اپنے جا کے اس میں اسٹینٹ ڈال دیا. یہ ہمارے تھرو آؤٹ کے جتنے بھی ہمارے سیٹلائٹس ہیں انکلوڈنگ NICVD کراچی, کوئی 18 سے 20 ہزار سال کے ہو رہے ہیں, اور دس از اے ہیوج نمبر. اور اس کے علاوہ اگر ٹوٹل اینجیوپلاسٹی کی بات کریں وہ سال کے تقریباً 90,000 سے لے کے 1 لاکھ تک ہو رہی ہے, وہ بھی جو ہے فری میں ہو رہی ہے. اگین آئی وانٹ ٹو ایمفسائز دس از اے ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بٹ دس ٹریٹمنٹ از پرووائڈیڈ فار فری. صحیح. سر ابھی آپ کے ابھی مزید اور کتنے پلان ہیں سیٹلائٹس کے حوالے سے اور چیسٹ پین یونٹ کے حوالے سے؟ تو اس وقت جو ہم نے اپنے سیٹلائٹ سینٹر کھولے ہیں تھرو آؤٹ پروونس آف سندھ, وہ بڑا ہم نے میپ کو لے کے ان کی پاپولیشن کے لے کے ان کے لحاظ سے ہم نے بنائے ہیں. اب میرے خیال میں جو کراچی کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے کوئی 20 سے 25 کروڑ, ابھی 17 چیسٹ پین یونٹ بھی میرے خیال میں کم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے چیسٹ پین یونٹ ہم اور کھولیں جو بزی ہمارے انٹرسیکشن ہے. اب آج صبح میری بات ہو رہی تھی فار ایگزامپل گولی مار چوک, ایک بہت ہی بزی ایریا ہے, وہاں پہ ہمارا چیسٹ پین یونٹ نہیں ہے, میرے خیال میں کھولنا چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ یہ کھولنے میں اتنا خرچہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری بلڈنگ ہم نہیں بنا رہے, چھوٹے سے کنٹینر کر کے ہمارے پاس اسٹاف ہے, نرسنگ اسٹاف ہے. تو میرے خیال میں جو ہے سیٹلائٹ سینٹرز آر گڈ انف فار ناؤ, بٹ آئی تھنک وی شوڈ جو ہے چیسٹ پین یونٹ ہمیں مزید کھولنے چاہیے. صحیح. سر ابھی جو تھوڑی سی صورتحال ہوئی ہے سیلاب کے حوالے سے, تو ابھی خاص طور پہ آپ کا سکھر جو ہے بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بچوں کی سرجریز جو خاص طور پہ بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے وہ پہلے تو یہاں پر اتنا اویلیبل نہیں تھا. پاکستان میں شاید ہی کسی ہاسپٹل میں ہوتا تھا, لیکن کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی تھی اور بچوں کی جان بچتی بھی نہیں تھی. آج سے اگر ہم 10 سال پہلے بھی دیکھ لیں یا 8 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو صورتحال کافی گھمبیر تھی سندھ میں, کیونکہ تعداد بھی بچوں کی وہاں زیادہ ہے, بچوں میں جو ہے وہ پیدائشی طور پر بہت زیادہ ہے یہ مرض. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے جن کی عمر 8 سے 10 سال بھی ہو گئی ہے وہ بھی اب جو ہے وہ NICVD میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور بہت بہتری کی طرف ہے. جی دیکھیں, ہم جو ہماری بات ہو رہی تھی صرف اینجیوپلاسٹی پہ, لیکن یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا لوگوں کو نہیں پتا کہ جو بچوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ سرجریز ہم کر رہے ہیں اس وقت, اور نہ صرف NICVD کراچی میں بلکہ سکر میں, ٹنڈو محمد خان جیسی چھوٹی سی جگہ میں بھی. اور اگر آپ دیکھ لیں پورے بلوچستان میں کوئی بھی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے, وہاں کے سارے مریض, اگر میں کہنا چاہتا ہوں اس کو قومی ادارہ, تو دس از اے قومی ادارہ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پنجاب سے, KPK سے, بلوچستان سے, اور یہ ساری جو سرجریز ہوتی ہیں یہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی سروس ہے جو ہے یہاں پہ جو ہے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو. صحیح. سر ابھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ سیلاب کے حوالے سے جو صورتحال ہے جی اس میں NICVD جو ہے نہ صرف دل کے مرض کے حوالے سے بلکہ شاید میرے خیال سے کیمپس بھی آپ لوگوں نے کچھ کیے ہیں. بالکل. تو ہم چاہیں گے ہمارا شو بلکہ امراض عالمی یوم قلب کے حوالے سے, لیکن پھر ہم صورتحال جاننا چاہیں گے کہ صورتحال کیا ہے وہاں پر جو آپ لوگوں نے کیمپس وغیرہ لگائے. جی
اب دیکھیں، اب ایک تو جب ہم دل کی بیماری کرتے ہیں تو NICVD نے اتنے پلاننگ کے ساتھ سے 9 سینٹر کھولے ہیں، چیسٹ پین کھولے ہیں تھرو آؤٹ پروونس آف سندھ. اب انہی فیسلٹیز کو ہم نے یوز کر کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہم نے بہت ہیلپ کی ہے. ان کو جا کے کوئی 15 سے 20 ہزار مریضوں کو ہم نے سندھ کے اندر جا کے دیکھا ہے، ان کا علاج کیا ہے، جن میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، ان کو فری دوائیاں ہم نے کی ہیں، پرووائڈ کی ہیں. تو اسی سسٹم کو یوٹیلائز کر کے، جو کہ ہارٹ کا سسٹم تھا لیکن ہمارے پاس لوکیشنز اتنی اچھی تھی کہ ہم نے جا کے ہر جگہ 9 کے 9 سیٹلائٹ سینٹر کو یوز کر کے جو سیلاب زدگان تھی ان کی ہم نے ہیلپ کی ہے. صحیح. تو کوئی سینٹر آپ کا متاثر ہوا ہے جہاں جن علاقوں میں پانی آیا ہے وہاں کوئی سینٹر آپ کا سیٹلائٹ سینٹر کوئی متاثر ہوا ہے؟ ایز سچ میرے نالج میں نہیں ہے، ہمارا کوئی سینٹر ایز سچ افیکٹ نہیں ہوا، اور جو ہے اٹس آل فلی فنکشنل، اور اس میں ابھی جو ہے پرائمری اینجیوپلاسٹیز بھی ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے عالمی یوم قلب کے حوالے سے ناظرین کو ہمارے، کہ کس طرح جو ہے اس مرض سے، خاص طور پہ اس مرض سے بچاؤ ممکن ہے، خاص طور پہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں بہت زیادہ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں. تو ضرورت ایک دفعہ مرض آپ کو لاحق ہو گیا تو ساری زندگی آپ نے دوائیوں پر گزارنی ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح خاص طور پہ نوجوان اپنے آپ کو اس مرض سے بچائیں؟ بالکل. دیکھیں، جو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بلاکیج، وہ ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے ینگ ایج سے ہی ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اچھی ڈائٹ کیا ہے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے ہارٹ اٹیک کا انتظار مت کریں کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج شروع کریں، اسٹینٹ وغیرہ ڈالیں. اور یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے زیادہ تر پرائم ایج میں ہوتی ہیں. جو ہمارے خواتین یا مرد حضرات 40-45، وہ پرائم ارننگ ایج ہوتی ہے. تو جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے مریض کو، اسے آپ صرف افیکٹ نہیں ہوتے، آپ کی بیوی بھی افیکٹ ہوتی ہے، بچے، آپ کی بوڑھے ماں باپ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو سب سے علاج جو ہے اس کی جو ہے پریونشن ہے. تو اگر آپ پہلے سے ہی اپنی لائف سٹائل اچھی رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، تو اس سے آپ کی ہارٹ ڈیزیز کا رسک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو میرا تو فائنل میسج یہ ہے کہ جو احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، اور جو ہے آپ اپنے رسک فیکٹر کو، ڈائٹ کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں. اگر آپ کو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن ہو، اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمیں ایک اور ماہر امراض قلب قومی ادارہ امراض قلب سے ہمیں جوائن کریں گے. ان سے مزید گفتگو کریں گے کہ عالمی یوم قلب کے حوالے سے مریضوں کے حوالے سے آگاہی کے لیے کچھ سوالات ہمارے پاس ذہن میں ہیں، وہ سوالات اپنے جاری رکھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کا واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ NICVD کے ایک اور ماہر اس وقت موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروفیسر عبدالحکیم صاحب ماہر امراض قلب ہیں، ہمیں جوائن کریں گے عالمی یوم قلب کے حوالے سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. جی بہت عالمی شکریہ. یوم قلب کے حوالے سے ہم اویئرنیس کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک تو چلے ہم ہارٹ اٹیک کی بات ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ انجائنا کا اٹیک کیا ہوتا ہے. بیسکلی انجائنا ہم کہتے ہیں کہ انجائنا کا اٹیک ہو گیا، تو اس کو تھوڑا سا آپ ذرا ڈیفائن کریں کہ اس کو ہم کس طرح مطلب ہارٹ اٹیک سے تھوڑا سا الگ کر سکتے ہیں. دیکھیں، انجائنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک علامت ہے دل کے مرض کی. انجائنا ایک اسپیسیفک ایک خاص طور کا ڈسکمفرٹ ہے جو کہ چیسٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر یہ دباؤ کی طرح محسوس ہوتا ہے، پریشر کی طرح. اٹ از ناٹ پین، درد نہیں ہوتا. اکثر دباؤ ہوتا ہے، چلنے پھرنے پہ ہوتا ہے اور بیٹھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. زیادہ تر افراد کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ دباؤ محسوس ہوتا ہے ان کا سانس بھی چڑھتا ہے. لیکن انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق یہ ہے کہ انجائنا مریض کہے گا میں 10 منٹ چلتا ہوں یا سیڑھیاں چڑھتا ہوں، مجھے سینے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے. جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو 1-2 منٹ میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی آرٹری کے اندر بندش ہے یا اس کا چانس زیادہ ہے. اس کے برعکس ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض ہے جسے چیسٹ ڈسکمفرٹ شروع ہوا یا انجائنا شروع ہوا, وہ 5-10 منٹ میں نہیں ٹھیک ہو رہا, بیٹھنے آرام کرنے سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہا, سانس کا ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ کہ دل کی شریان مکمل بند ہو چکی ہے اور دل کے مسل کو بالکل خون نہیں مل رہا. ہارٹ اٹیک کا مریض انجائنا کے مریض سے بہت مختلف ہے. انجائنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریان میں 80-90% نیروئنگ ہے, لیکن وہ بہت عرصے سے ہے, آہستہ اوور ٹائم ڈیولپ ہوئی ہے, تو دل اس میں ہارٹ اٹیک کا رسک ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کا علاج زیادہ تر کیسز میں دوائیوں کی سے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ شریان مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور اس مریض کو فوراً ہسپتال ایمرجنسی روم آنا چاہیے یا چیسٹ پین سینٹر جانا چاہیے تاکہ اس کا فوری طور سے آرٹری کو ریکینلائز یا کھولا جا سکے. بیکاز ہارٹ کا مسل جتنا جلدی آپ آرٹری کو کھولیں گے اتنا زیادہ سیلویج ہوگا, یعنی بچ سکے گا. بہترین ٹائم یہ ہے کہ ابھی آپ کو چیسٹ پین شروع ہوا, فوراً ایمرجنسی روم چلے گئے, 1 گھنٹے میں آپ کی آرٹری اگر کسی نے کھول دی اور بلڈ فلو اسٹیبلش کر دیا تو ان موسٹ کیسز ہارٹ کے مسل کو ڈیمیج نہیں ہوگا یا منیمم ڈیمیج ہوگا. برعکس اس کے کہ اکثر مریض پہلے انہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ علامات کس چیز کی ہیں, وہ 6-10-12 گھنٹے بعد ہمارے لیے آتے ہیں. اس میں بھی آرٹری کھولنے کا استفادہ ہوتا ہے, لیکن the magnitude of benefit is much smaller. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انجائنا کرونک مسئلہ ہے, دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک ایکیوٹ مسئلہ ہے, اگر ہارٹ اٹیک کو نہیں ٹریٹ کیا جائے تو اس میں ڈیتھ کا, ہارٹ فیلئر کا, اسٹروک کا ہارٹ رسک بہت ہائی ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ہارٹ اٹیک کی علامت ہے, چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہو جو کہ 5-10 منٹ میں نہیں ٹھیک ہو رہی ہو, تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً کسی چیسٹ پین یونٹ یا قریب ترین ایمرجنسی روم جائیں. صحیح سر, آپ نے ڈفرینس یہ بتایا کہ اگر انجائنا ہے اور سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, 10 منٹ تک چڑھا ہے یا 10 منٹ تک اس نے واک کیے تو دباؤ محسوس ہوا, اگر وہ بیٹھ جائے 2 منٹ 3 منٹ کے لیے تو وہ ریلیز ہو گیا. اور اگر مستقل ہوتا رہے, مطلب اگر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور وہ بیٹھنے سے بھی 2 منٹ میں صحیح نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریان بند ہو رہی ہے مکمل طور پر. تو یہ آپ نے ایک اچھا ڈفرینس بتایا, ناظرین کو بھی ہمارے یہ پتہ چل گیا کہ آیا کہ انجائنا میں اور ہارٹ اٹیک میں کتنا ڈفرینس ہے. اس میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی کر دوں کہ دیکھیں اگر کسی مریض کو انجائنا بھی ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کارڈیک ورک اپ کرے, اس کی اچھی طریقے سے اس کا ڈائگنوسٹک ورک اپ ہونا چاہیے کہ اس کی فرسٹ کتنا اس مریض کو پہلے دوائیوں کی ضرورت ہے, دوسرا اس کا کسی ٹائپ کا کارڈیک ٹیسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے ٹو فگر آؤٹ دا ایکسٹینٹ آف ہارٹ ڈیزیز, کہ آیا کہ ایک شریان میں اگر صرف بندش ہے یا بلاکیجز ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان 80% آف دا کیسز وہ دوائیوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. کبھی کبھار لوگوں کو ہر شریان میں بہت سیویئر بلاکیج ہوتے ہیں, ان کیسز میں ان کے لیے آئیدر ود اے اسٹینٹ اور ود بائی پاس سرجری علاج کرنا کنسیڈر کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں ڈفرینس بتایا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو کتنا ٹائم مریض کے پاس ہے مسل ڈیڈ ہونے میں. اینجیوپلاسٹی جب آپ کرتے ہیں تو اینجیوپلاسٹی جب آپ نے کی تو کتنے % اس کی شریانیں کھل جاتی ہیں اور وہ کتنے % مطلب ریکور ہو جاتا ہے پیشنٹ؟ دیکھیں نا, جب ہارٹ اٹیک کا مریض آتا ہے in 90% آف دا کیسز پیشنٹ کا آرٹری 100% بلاکڈ ہوتی ہے. تو ہم پہلے ایک کیتھیٹر لے کے ان کے آرٹری کو انگیج کرتے ہیں, پھر ایک چھوٹا وائر لیتے ہیں دیٹ از 1,000th آف این انچ, اس آرٹری کو ریکینلائز کرتے ہیں. ان سم کیسز ہم کلاٹ کو ایسپریٹ کرتے ہیں, وی سک آؤٹ دا کلاٹ,
اور پھر اس میں جب ہم بلون سے اسے آرٹری کو اسٹریچ کرتے ہیں اس میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں تو ان میجورٹی آف دا کیسز بلاکیج 100% سے 0% یا 5-10% رہ جاتی ہے. تو ٹیکنیکلی ہمارا رزلٹ ان میجورٹی آف دا کیسز از ایکسلنٹ بیکاز اب ڈیوائسز بہت اچھی ہو گئی, یہاں اسکل سیٹ بہت اچھا ہے, ایکسپیرئنس بہت ہے کیونکہ مریض اتنے زیادہ ہیں. آپ کا کویشچن کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ کتنے % مریضوں کو اچھا وہ ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ یہاں مورٹیلٹی ریٹ از اباؤٹ 6%. اٹ سمپلی مینس کہ اگر آپ 100 مریض یہاں ہارٹ اٹیک سے آتے ہیں 94% مریض سروائیو کرتے ہیں, اور سو یہ بہت اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا مریض 94 out of 100 از ویری گڈ odds of surviving. Now اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ مریض ہیں جنہیں بینیفٹ بہت زیادہ ہوگا اور کچھ مریض ہیں انہیں بینیفٹ ہوگا بٹ ریلیٹیولی اسمالر اسکیل پہ ہوگا. جو مریض 1-2 گھنٹے میں آ گیا ہے اس کا مسل کا سیلویج ہوگا, اس کا ہارٹ کا پمپ ویک نہیں ہوگا اوور ٹائم, ایز اپوز ٹو سمن جو کہ آتا ہے 8-9-10 گھنٹے بعد. بہت ضروری ہے کہ اس کی شریان بھی کھولی جائے تاکہ ہارٹ اٹیک کے کمپلیکیشن سے بچ سکیں, لیکن اس کا ہارٹ پمپ ان دا لانگ رن ویک ہوگا, پھر اسے بہت زیادہ دوائیاں دینی پڑے گی, اس میں ہارٹ فیلئر کا رسک بہت ہے. ہارٹ اٹیک تو سروائیو کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے آرٹری کھول دی ہے, لیکن اس کا لانگ ٹرم جو آؤٹ لک ہے اس کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہارٹ پمپ ویک ہو جائے, ایک ہارٹ کے پمپ کو اسیس کرنے کے لیے سب سے کامن جو ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ایجیکشن فریکشن کے, ہارٹ کتنا فریکشن بلڈ پمپ آؤٹ کر سکتا ہے. دا نارمل نمبر از اینی تھنگ اباؤٹ 55%, سو 55 to 65% از نارمل. مائلڈ ہارٹ اٹیک میں مریض کا ایجیکشن فریکشن 45 to 50% ہوتا ہے. یہ وہ مریض ہے جو آیا وقت پہ آیا, ودن 2 hours آرٹری کھول دی, سو ہارٹ کو میجر ڈیمیج نہیں ہوا. جو مریض 10 گھنٹے ویٹ کر کے آیا, ایک اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, بائی دا ٹائم ہی ریکگنائز اٹس ٹو لیٹ, بٹ اسٹل ہم ان کا آرٹری کھول دیتے ہیں. ان کی مورٹیلٹی نہیں ہوتی لیکن ہارٹ پمپ پہ اب 15 to 20% پہ ہو گیا. اب ہارٹ پمپ بہت زیادہ ویک ہو گیا, مریض سروائیو تو کر گیا ہے لیکن اب اسے بار بار ہارٹ فیلئر ہوگا, سانس میں تکلیف ہوگی, اور ہارٹ فیلئر کا آپ کو پتہ ہے اس میں بہت فریکوینٹلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا اوور دا لانگ رن. صحیح سر, ہارٹ اٹیک آپ نے ہمیں بتایا اور اینجیو پلاسٹی آپ نے ہمیں بتائی کہ اگر ہم اینجیو پلاسٹی فوری طور پہ کر دیں تو شریانیں کھل جاتی ہیں. سر مجھے بتائیں اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے, کن پیشنٹس کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں نا, ایک بات, حالانکہ میں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوں اور دل کے زیادہ تر جو ڈیزیزز ہیں وہ ہم کیتھیٹرز کے تھرو اور منملی انویزو طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو صرف اینجیوپلاسٹی اسٹینٹ تھا, اب دل میں جو ویلوز ہیں وہ بھی ہم کیتھیٹر کے تھرو چینج کر سکتے ہیں, اور دل میں جو سوراخ ہے وہ بھی آپ بند کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اینجیوپلاسٹی یا کیتھیٹر بیسڈ انٹرونشنز آر این آلٹرنیٹیو ٹو اوپن ہارٹ سرجری. کچھ مریض ہیں جن میں ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری از دا بیسٹ آپشن. وہ مریض کون سے ہیں؟ اب میں آپ دل کی شریانوں کی بندش کی بات کری, اگر کوئی مریض ہے جسے لیفٹ مین آرٹری جو کہ دل کی سب سے بڑی شریان ہے, جو کہ 75-80% ہارٹ مسل کو سپلائی کرتی ہے, اگر اس میں کسی کی بندش ہے یا 80-90% بلاکیج ہے, اور یا وہ مریض جس کے ہر شریان اور ہر برانچ میں بلاکیج ہیں, رائٹ کارنری آرٹری بھی 90% ہے, لیفٹ مین بھی 70% ہے, LAD میں بھی 90 ہے, سرک میں, اب اس مریض کو 8-9-10 سٹینٹ دینے سے اچھا the best option is bypass surgery. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کلینکل ٹرائلز جو کہ ہوئے ہیں over the past 40 years. اگر پیشنٹ جسے ملٹی ویسل ڈیزیز ہے یا کمپلیکس لیفٹ مین ڈیزیز ہے, اسپیشلی اگر کسی مریض کا ہارٹ پمپ has started to get weak, اور اگر مریض کو ڈائبٹیز ہے, ان مریضوں میں بائی پاس سرجری از superior option compared to doing multi vessel angioplasty. صحیح سر, اوپن ہارٹ سرجری میں کس طرح آپ لوگ مطلب ملٹیپل اگر اس کو شریانیں اس کی بلاک ہے تو کس طرح, تھوڑا سا اگر ہم جاننا چاہیں
کہ کس طرح اوپن ہارٹ سرجری میں آپ لوگ اس کو وینس کو شریانوں کو کھولتے ہیں, اور دوسرا کیا اوپن ہارٹ سرجری میں کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, یا مطلب کتنے عرصے مریض سیف سائڈ رہتا ہے اگر اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی ہے تو؟ دیکھیں نا آپ, اوپن ہارٹ سرجری ابھی سرجن ہر مریض کو سرجری سے کنسیڈر کرنے کے لیے سے پہلے ہم ان کا سرجیکل رسک اسیس کرتے ہیں. اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی مریض ہے اسے ملٹی ویسل ڈیزیز ہے لیکن اس کے پھیپھڑے ٹھیک نہیں ہیں, یا مریض کو پہلے اسٹروک ہو چکا ہے, یا مریض بہت ویک اور فریل ہے, اس مریض میں آپ اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے, 3 گھنٹے کی سرجری کریں گے, ہی از ناٹ اے گڈ سرجیکل کینڈیڈیٹ. موسٹ سرجنز آر گوئنگ ٹو سے آپ ان کی اینجیوپلاسٹی کر دیں, لانگ ٹرم کی بات چھوڑے, شارٹ ٹرم ان کا سروائیول سرجری سے اتنا اچھا نہیں ہے. اگر کسی مریض کا سرجیکل رسک کم ہے, لیس دین 2 to 3%, کافی میڈیکل سکورز ہے جس میں ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ مریض ہاؤ ویل ول اے پیشنٹ ڈو تھرو اوپن ہارٹ سرجری. سب سے کامن ہم STS سوسائٹی آف تھوریسک سرجنس کا اسکور ہے وہ یوز کرتے ہیں. اگر وہ نمبر مورٹیلٹی پریڈکٹڈ مورٹیلٹی اگر سرجری کی لیس دین 2 to 3% ہے, دیٹس اے ویری گڈ سرجیکل کینڈیڈیٹ. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں, مریض کا ایج کتنا ہے, پہلی سرجری ہے, صرف آرٹریز کی سرجری یا اس کے ساتھ اور ویل بھی سرجن ہوں گے. جتنی لمبی سرجری ہوگی اتنا سرجیکل کمپلیکیشنز کا اور آؤٹ کمز کا رسک زیادہ بڑھے گا. ٹپکلی سب سے کامن جو سرجریز ہوتی ہیں وہ بائی پاس سرجری ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا کہ آپ فینز استعمال کرتے ہیں. موسٹ سرجن سب سے امپورٹنٹ جو سرجری کا جو مین ایڈوانٹیج ہے اینجیوپلاسٹی پہ, وہ بائی پاس, اسے کہتے ہیں لیما, لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری, وہ آرٹیریل گرافٹ ہے, وہ ان موسٹ سرجری سرجن استعمال کرتے ہیں. پھر آپ کے ٹانگوں سے 2 یا 3 وینز لے کے ان کے 2 یا 3 اور بائی پاس وہ کر دیتے ہیں. ٹپکلی ایوریج بائی پاس سرجری فرام اسٹارٹ ٹو اسٹاپ ٹیکس اباؤٹ 2 hours, 2-2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. آبویسلی مریض جنرل انستھیزیا کے انڈر ہوتا ہے. زیادہ تر سرجنس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل مریض کو ریسپیریٹر سے ہٹا دیں. پھر انہیں ٹپکلی 3 سے 5 دن ہاسپٹل میں ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. آفٹر اوپن ہارٹ سرجری اسپیشلی جب آپ کو اسٹرنوٹمی کرنی پڑے, یعنی آپ کا رب کیج کا مین بون کے تھرو ایکسس ہو, اس میں ریکوری ٹیکس اباؤٹ 2 to 4 weeks. کچھ سرجنس ہیں جو کہتے ہیں منی انویزو سرجری, منیملی انویزو سرجری, وہ ویلس کے لیے اکثر ہوتی ہے. وہ 2 inch کا سوچر کر کے انسیجن کر کے آپ کے ویلس وہ کر دیں. اس سرجری میں اکثر سرجن will send the patient home next day or the following day. So cardiac surgery میں بھی بہت زیادہ ایڈوانسز ہو گئی ہیں, اور یہ نوشن غلط ہے کہ اینجیوپلاسٹی has replaced. کچھ مریض ہیں جن میں اینجیوپلاسٹی is the best option. کچھ مریض ہیں جن میں بائی پاس سرجری ہے. دیکھ اگر ینگ مریض ہے اور ینگ مریض کے اندر ملٹی ویسل ڈیزیز ہیں, ینگ مریض میں آپ پروگنوسس یعنی آپ مریض کے لانجیوٹی کو دیکھتے ہیں کہ مریض اگلے 30-40 سال زندہ رہے گا. اسے ہارٹ ڈیزیز, اسے ہارٹ اٹیک سے دوبارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے کیسے بچایا جائے. ان کیسز میں بائی پاس سرجری از اے بیسٹ آپشن. اب کوئی 80-85 سال کا ہے اسے وہ ہے, تو ان کیسز میں اینجیوپلاسٹی وڈ بی پریفریبل بیکاز آپ لانگ ٹرم آؤٹ لک کو اتنا نہیں. اگر سنگل 2 ویسل اور 3 ویسل بھی ڈیزیز ہے, پیشنٹ کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اینجیوپلاسٹی از اے ویری گڈ آپشن. آپ ریسٹ سے پروسیجر کرتے ہیں, آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. موسٹ پیشنٹس گو ہوم دا سیم ڈے. سو آبویسلی ان چیزوں کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو, اب جیسے NICVD میں ہمارا پریکٹس کیا ہے, اگر کسی مریض کا بھی اینجیوگرافی پہ ملٹی ویسل ڈیزیز ہوتا ہے, ہم ان کو فوراً اینجیوپلاسٹی نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جیسے ہم ہارٹ ٹیم کہتے ہیں, جہاں ہم انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور سرجن بیٹھ کے مریض کا ایویلیویٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں آیا کہ اس مریض کے لیے دیکھیں میرا باعث تو ہوگا کہ اینجیوپلاسٹی کرے, سرجن کہے گا آپ سرجری کریں, لیکن دونوں جب ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں اس مریض کے لیے بیسٹ آپشن کیسے ڈیسائیڈ کریں. سو اینڈ آلسو انڈرسٹینڈ انجائنا میں آپ کو ضروری نہیں ہے, اگر آپ کا ہارٹ پمپ نارمل ہے اور آپ کو انجائنا ہوتا ہے
اور آپ کے دل میں شریانوں میں بلاکیجز ہے لیکن کرٹیکل اتنی زیادہ نہیں ہے, دوائیاں آر ایز گڈ این آپشن ایز اینجیوپلاسٹی اینڈ بائی پاس سرجری. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کارڈیولوجسٹ سے, اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ ڈاکٹر صاحب آیا کہ جو مجھے مرض ہے اسے دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دی آنسر از یس. A lot of patients, at least 60% of patients with stable angina can be treated very effectively with medical therapy. صحیح. سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ جیسے انجائنا کی بات کر رہے ہیں, اگر اس کی 30% یا 20% ابھی بلاکیج شروع ہوئی ہے تو کس وقت ہم میڈیسن اسٹارٹ کرواتے ہیں؟ کیا واک سے, کیا ایکسرسائز سے, اور اگر وہ اپنی ہیبٹس کو چھوڑے, جیسے اگر وہ فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا پہلے بہت زیادہ اور اس کو اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے انجائنا ہوا ہے, تو کیا ان چیزوں سے اس پیشنٹ میں وداؤٹ میڈیسن کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, دیکھیں نا, آپ نے 2-3 مختلف سوال پوچھ لیے. ایک آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی مریض کو 20-30% بلاکیج ہے. دیکھیں 20-30% بلاکیج کو ہمیں پتہ نہیں چلے گا انلیس ہم کسی کا CT اسکین کرائے یا انویزو, اور 20-30% بلاکیج کا مریض کو کبھی کوئی علامات ہوں گی ہی نہیں. An artery has to be narrowed to at least 70-80% before symptoms happen. کیا مطلب ہوا کہ آرٹری کی بندش کم از کم 70 یا 80% ہونی چاہیے. اس کی مثال ایسے لے لیں, آپ پلمبر کو کیوں بلاتے ہیں جب پانی نلکے میں نہیں آتا؟ آپ یہ تو پلمبر کو نہیں بلاتے ہیں چلو یار میرے پائپیں چیک کرو اس میں کہیں کیلشیم تو بل اب نہیں ہو گیا. یو اونلی کال اے پلمبر جب شاور میں پانی نہیں آئے گا یا رک کے آئے گا. تو رک کے پانی آنا از اینجائنا. صحیح. پانی کا بالکل بند ہو جانا از ہارٹ اٹیک. اور لیکن پانی بند کیوں ہوا یا رک کے کیوں آیا؟ دیٹ پروسیس ٹوک اے وائل. آپ کی پائپوں میں کیلشیم اوور ٹائم آتا ہے, سلولی بلڈ ہوتا ہے, اینڈ دس پروسیس اسٹارٹس ایٹ ٹین ایج ایئرس اور ایون ینگر. تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا پریونشن از بیٹر دین کیور. کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں, ایکوپمنٹ ایکسپینسو ہے, بہت چیزیں ایکسپینسو ہے. سمپل احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ یو واچ یور ڈائٹ. اب ڈائٹ میں ٹھیک ہے چکنائی کی چیزیں ہیں, تھنگس دیٹ آر رچ ان کولیسٹرول, ڈیپ فرائڈ فوڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو گو آن اے زیرو وہ ڈائٹ. ایوری تھنگ ان ماڈریشن. انڈرسٹینڈ کہ ماڈریشن, ہر چیز میں اگر آپ ماڈریشن رکھیں گے تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوگا. اگر آپ کو فاسٹ فوڈ پسند ہے ضرور کھائیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ صبح بھی برگر کھا رہے ہیں رات کو بھی برگر کھا رہے ہیں, صبح برگر کھایا دوپہر کو نہاری کھائی پھر رات کو دوبارہ. سو ان ماڈریشن, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ان ماڈریشن. سب سے امپورٹنٹ چیز اسپیشلی ہمارے پاپولیشن میں بہت کم لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں, بہت کم لوگ پارک جاتے ہیں, ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں. تو آبویسلی ایکسرسائز ایٹ اے ینگ ایج. دوسرا, ہمارے پاپولیشن میں ایٹ لیسٹ 40% آف دا ایڈلٹس ہیو ہائپر ٹینشن. لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. کبھی انہیں یہ اتفاق بھی نہیں ہوا کہ آیا کہ میں جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لوں. آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں, میک شور آپ کو ہائپر ٹینشن نہیں ہے. ہائپر ٹینشن کو وی کال اٹ دا سائلنٹ کلر. آپ کو پہلی مرتبہ زیادہ تر کیسز میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن تھا یا ہائی بلڈ پریشر تھا؟ جب آپ کو اسٹروک ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے یا آپ کے گردے فیل ہو جائے. کڈنی فیلئر کا نمبر 1 کاز, ڈائیالسس کا نمبر 1 کاز از انٹریٹڈ ہائپر ٹینشن. مریض کو تب پتہ چلے گا جب کڈنی فیل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنا بلڈ پریشر بھی چیک نہیں کیا. تو پلیز آل ایڈلٹس مسٹ چیک دیئر بلڈ پریشر وانس. صحیح. سر, عالمی یوم قلب کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے خاص طور پہ پبلک کو کہ وہ دل کے امراض سے خاص طور پر کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک چیز ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہاں دل کا مرض بہت کامن ہے پاکستانیوں میں. دل کا مرض بہت ینگ ایج پہ ہوتا ہے. تو آپ پہلے تو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ نہیں کہ میں 30 سال کا ہوں مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے سمٹمس کیا ہوتے ہیں, ریڈ اباؤٹ ہارٹ اٹیک کا کیا ہے. اتنی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں, ایجوکیٹ یور سیلف, یور فیملی ممبرس. دوسرا, اپنا بلڈ پریشر چیک کیجیے. اگر آپ 30
کے ہو گئے ہیں کم از کم اپنا کولیسٹرول چیک کیجیے, اپنے ڈائٹ پہ خیال کیجیے, نمک کو کم کیجیے, چیک یور بلڈ پریشر, ریگولر واک ایکسرسائز کریں, کھانے میں پرہیز کریں, ویجیٹیبلز اور کا زیادہ استعمال کریں, فرائیڈ فوڈ اور جو ریڈ میٹ ہے اس کا استعمال تھوڑا کم کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں دیکھتا ہوں, سگریٹ نوشی بہت زیادہ کام ہے. امریکہ میں اٹس ریئر, بہت کم لوگ ابھی اسموک کرتے ہیں. جو اسموک کرتا ہے انہیں لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اب وہاں ماحول ہوتا ہے, یہاں ہر دوسرا انسان اسموک کرتا ہے. اینڈ ینگ پیپل میں سب سے کامن میرے, ابھی حالانکہ مجھے 1 مہینہ ہوا آئے ہوئے, میرے آبزرویشن میں سب سے جو کامن رسک فیکٹر ہے دیٹ از اسموکنگ. بہت زیادہ لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں. سو اف آئی ایم ٹو ٹیل یو ون تھنگ, اگر کوئی سگریٹ اسموک کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہو. ہی از سٹنگ آن اے ٹائم بم. آئی کین گارنٹی یو اسے ہارٹ اٹیک ہوگا. ہی مسٹ کوئٹ اسموکنگ. یا اسے ہارٹ اٹیک ہو, یا اسے اسٹروک ہوگا, یا اسے کینسر ہوگا. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز اسے ضرور ہوگی. تو جو اسموک کرتا ہے وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگر آپ کو اسٹروک چاہیے, ہارٹ اٹیک چاہیے, کینسر چاہیے, تو کنٹینیو اسموکنگ. کٹ ڈاؤن, ایبسولوٹلی کوئٹ اسموکنگ. تھینک یو. بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا ہمیں عالمی یوم قلب کے حوالے سے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر حکیم عبدالحکیم صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی اسی بات پہ زور دیا کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے. اگر آپ احتیاط کریں, کھانے پینے میں اپنا خیال رکھیں, بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال, جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں, مستقل واک کریں. خاص طور پہ ہمارے یہاں رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ چلنے پھرنے کا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. ایکسرسائز لوگ بہت کم کرتے ہیں. اسموکنگ, خاص طور پہ سگریٹ نوشی, ہمارے یہاں گٹکا, پان, سگریٹ, شیشے کا استعمال بہت زیادہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منہ کا کینسر, دل کے امراض, ذیابیطیز اور خاص طور پہ بلند فشار خون کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. تو ناظرین, اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. ایک ہی دفعہ آپ کو زندگی ملتی ہے. اگر وہ زندگی آپ کی بیماری میں گزرے تو آپ کی فیملی بھی سروائیو کرتی ہے اور آپ بھی سروائیو کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.